Assalamualaikum ورحمة وبركاته. ویلکم بیک ٹو مائی اسلامک یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. دونوں جہاں کی زندگی کی کامیابی کا معیار بنایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی. جس کی زندگی قرآن سے ملتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی قرآن سے دور ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے. بس قرآن کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں خوش نصیب انسان ہے. اللہ کے رسول ہمارے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہر ایک چیز جو ہمارے کام کی ہے، ہر ایک چیز ہمیں بتائی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھائی ہو یا نہ بتائی ہو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کی سنتیں بتائی ہیں، جو آج میں آپ کو سکھاؤں گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بیت الخلاء کی سنتیں: نمبر 1، سر ڈھانک کر جانا. نمبر 2، جوتا چپل وغیرہ پہن کر جانا. نمبر 3، دعا پڑھنے کے بعد اندر جانا. اگر آپ کو بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا یاد نہ ہو یا معلوم نہ ہو تو اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، جو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. تو جائیے اور اسے دیکھیے اور اپنے علم میں اضافہ کر لیجیے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا. نمبر 5، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا. نمبر 6، بالکل بات نہ کرنا. نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا. نمبر 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. نمبر 9، استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح سے ہاتھ دھو لینا. نمبر 10، دائیں پاؤں سے باہر آنا. نمبر 11، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتائی ہے. اس ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی. تو جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنے علم میں اضافہ کر لیجیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہمارے چینل کا اہم مقصد یہی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے ملا ہوگا. اگر آپ کو ان معلومات کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے تو اس معلومات کو ان لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں جنہیں ان معلومات کے بارے میں معلوم نہ ہو. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے.